بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حکیم محمد جہانگیر المفیز کلینک سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مسئلے پر، ایک ایسی تکلیف کے اوپر کہ جو اب تقریباً ہر شخص کے منہ سے سننے کو ملتی ہے۔ عام روٹین میں کامنلی ہر بندے کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں کہ جی مجھے اعصابی طور پر کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ اعصابی کمزوری در حقیقت ہے کیا؟ اس کو ہم کن کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ٹریٹمنٹس کیا کیے جا سکتے ہیں؟ پہلے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اعصابی کمزوری ہے کیا۔ اعصابی کمزوری اصل میں آپ کے سر کے نچلے حصے میں، آپ کے چہرے کی بیک سائڈ پہ، گردن کے پچھلے حصے میں تقریباً پہلا موہرا جو آپ کے سر کے جو ہے وہ سٹارٹ میں، جہاں پر سر کا اینڈ ہو رہا ہے اور گردن کی بیگننگ ہو رہی ہے، وہاں پر جو آپ کا پہلا موہرا ہے گردن کا C1 ہے، اس کے اوپر جو اللہ کریم نے پورشن رکھا ہے، اس کے اندر آپ کا حرام مغز جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور یہاں سے آپ کی پوری باڈی کے اندر اعصاب موو کرتے ہیں، سپریڈ کرتے ہیں، اور اسی حصے سے میسجنگ ہوتی ہے، ٹیکسٹ میسجنگ ہوتی ہے پوری باڈی کو۔ یعنی یہی حصہ میسج کرتا ہے برین سے کہ جی اس وقت بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھانا ہے، اس وقت یورین پاس ہونا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے کنڈیشن بنائیں، اس وقت جو ہے وہ واش روم جانا ہے رفع حاجت کے لیے تو اس کے لیے کنڈیشن بنائیں، اس وقت پیاس ہے پانی لے لیں۔ یہ ہے ہمارے نرو سسٹم کا کام۔ اچھا، ہمارا اعصابی نظام جب تک طاقتور ہوتا ہے، ہمارے پٹھوں کے نظام میں بھی خرابیاں پیدا نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہمارے جو ہے وہ ذہنی اور قلبی معاملات بھی اچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے ہمارا اعصابی نظام اپنی میسجنگ میں ویک پڑتا ہے، اس کے سگنل ویک پڑتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمارے پٹھوں میں پرابلم آنے لگتا ہے، ہمارے ہارٹ میں مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں، ہمارے دماغ میں کمزوری آنے لگتی ہے، ہماری آنکھوں کے اوپر ہمارے سننے کی، چکھنے کی، بولنے کی حس، اس طرح اور جتنے بھی ہمارے سینس آرگن ہیں ان کے اندر مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ہم اعصابی کمزوری کو اگر کیٹیگرائز کرنا چاہیں تو ہم اس کو کچھ اس طرح کیٹیگرائز کر لیتے ہیں کہ ایک اعصابی کمزوری ہے جو مخصوص کچھ بیماریوں کے آنے کے بعد آتی ہے سامنے۔ جیسے ایک شخص صحت مند تھا لیکن اسے ڈائبٹیز ہوئی، ذیابیطس کا مرض ہوا، اور کچھ عرصے تک جب اس نے جو ہے وہ ٹریٹمنٹ لیا اور اس کا جو شوگر کا مرض تھا وہ پرماننٹلی اس کو چمٹ گیا، دوائیاں اس کو لگا دی گئیں، تو کچھ عرصے کے بعد 2 سال 3 سال 4 سال کے اندر اندر اس کا جو اعصابی نظام ہے وہ ویک پڑنے لگتا ہے، اعصاب کا سگنل، اس کی میسجنگ ویک پڑنے لگتی ہے، اور شوگر کے مریض میں سب سے زیادہ جو معاملہ خرابی کی طرف آتا ہے وہ اس کے پیروں اور پنڈلیوں میں بلڈ کی سرکولیشن اور اس حصے کے اندر پاور وہ ڈیکریز ہونے لگتی ہے۔ تو اس اعصابی کمزوری کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ اعصابی کمزوری ڈیو ٹو ڈائبٹکس جو ہے اس کی وجہ سے ہے، ذیابیطس کی وجہ سے یہ اعصابی کمزوری پیدا ہو رہی ہے۔ اچھا، دوسری اعصابی کمزوری جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ آتی ہے ہائی بلڈ پریشر، ڈپریشن اور نیند کی کمی سے۔ ہائی بلڈ پریشر، ڈپریشن اور نیند کی کمی، یہ تینوں چیزیں بیسیکلی یہ ایک ہی پرابلم ہے، لیکن ہم نے اسے تھوڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا۔ یہ مسئلہ بھی جب کنٹینیوسلی کسی شخص کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور وہ اس کی ادویات لیتا ہے تو اعصابی نظام اس میں متاثر ہوتا ہے اور اعصابی کمزوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، جنرلی ایک جو ہم لیں گے اس کی کیٹیگری وہ لیں گے وہ اعصابی کمزوری جو شوگر یا ہائی بلڈ پریشر سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے بہت زیادہ انتھک محنت، بڑھتی ہوئی عمر اور غذا کی کمی یا غذا کا بے وقت کھانا یا غذا کا استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے اس کا غلط ہونا، اس کی بنا پر جو اعصابی کمزوری پیدا ہوتی ہے، یہ ایک جنرل فارم ہے جس میں تقریباً ہر بندہ آ جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہم جو اعصابی کمزوری اب کیٹیگرائز کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اعصابی کمزوری وہ ہے جسے جنرلی ہمارا جو میل حضرات کا طبقہ ہے وہ اپنی جنسی کمزوری اور جنسی امراض اور جو مسائل جو جنسی معاملات میں پیدا ہوتے ہیں، عوارضات پیدا ہوتے ہیں،
وہ اس کے اندر بھی کہتا ہے جی مجھے اعصابی کمزوری ہے اور اس کے بعد پھر مجھے جنسی کمزوری ہے. بیسیکلی وہ ایک ہی چیز ہے, کیونکہ جس انسان کا نرو سسٹم سٹرونگ ہے, اعصابی نظام سٹرونگ ہے, اس کو واقعی جنسی مسائل اتنے زیادہ فیس نہیں کرنا پڑتے, نہ ہی کوئی اتنا خطرناک مسئلہ اس کا بنتا ہے زندگی میں کبھی. ہم اب بات کریں گے پہلے دو جو کیٹیگریز ہیں ان کے اوپر. وہ لوگ شوگر کی وجہ سے جن کو اعصابی کمزوری سامنے آتی ہے اور ان کو جسم میں جو ہے وہ تھکن کا احساس, نیند کی کمی, بھوک میں کمی اور اس طریقے سے اپنے فرائض نہ ادا کر پانا جس طریقے سے ایک صحت مند آدمی ادا کر رہا ہوتا ہے, یہ چیز جو ہے یہ شوگر کے مریض میں جو اعصابی کمزوری ہے اس سے سامنے آتی ہے. اچھا, اس اعصابی کمزوری میں عام روٹین میں یہ کیا جاتا ہے جی ملٹی وٹامن دے دیے جاتے ہیں, زنک دے دیا جاتا ہے, میگنیشیم کے مرکبات دے دیے جاتے ہیں, ملٹی وٹامنز دے دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے جی بس یہ لیں آپ, اس سے اعصابی کمزوری جو ہے وہ آپ کی دور ہوگی. ہم دیکھیں گے کہ اعصابی کمزوری کو نیچرل وے سے ہم کیسے شوگر کے مریض میں کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اس میں بنیادی چیز تو یہ ہے کہ اس کا جو شوگر لیول ہے باڈی میں جو ہے وہ نارمل رکھا جائے, اسے جیسے بھی نارمل کیا جائے. میں نے ویسے اس پہ بڑی ڈیٹیل گفتگو کر چکا ہوں کہ صرف لائف سٹائل اگر آپ امپروو کر لیں تو آپ شوگر کے لیول کو مینٹین کر سکتے ہیں, آپ اسے نارملائز کر سکتے ہیں. اچھا, شوگر لیول آپ کا مینٹین ہو گیا, آپ نے اسے نارمل کر لیا, لیکن اب جو اعصابی کمزوری پیدا ہو چکی ہے, اب آپ کہتے ہیں یار اس کا بھی تو کوئی سولوشن نکالے نا, اس کو ہم کیسے سالو کریں. اس کے لیے ہم آپ کو چند چیزیں بتائیں گے کہ جو اس میں ہیلپ فل ہوں گی آپ کی شوگر سے پیدا ہونے والی اعصابی کمزوری میں. وہ آپ تھوڑا سا نوٹ کیجئے. شوگر کے مریض کے لیے عصر کے وقت بادام کا استعمال, عصر کے وقت 2 سے 3 عدد مغز اخروٹ کا استعمال یا 5 عدد کاجو جو ہے اس کا استعمال. آپ اس میں چینجز کر سکتے ہیں کہ آپ ڈیلی مطلب ایک چیز نہیں لینا چاہتے تو آپ چینج کر کر کے اس کو لے سکتے ہیں. اس سے بہت اچھا اثر آئے گا آپ کے اعصاب کے اوپر اور آپ کے اعصاب طاقتور ہوں گے, ان کی میسجنگ سٹرونگ ہوگی اور آپ کی باڈی کے اوپر بھی اس کے بڑے مثبت اثرات مرتب ہوں گے. دوسری چیز کی طرف آتے ہیں. ہر شوگر کا پیشنٹ جو اعصابی کمزوری محسوس کرتا ہے, جس کا انسولین لیول امپروو نہیں ہوتا, بہتر نہیں ہوتا, شوگر لیول امپروو نہیں ہوتا, دوپہر کے کھانے کے 1 گھنٹہ بعد وہ خشک انجیر لے, اسے اچھی طرح اپنے ہاتھ سے دھوئے اور چبا کر کھا لے. 3 انجیر ایٹ لیسٹ جو ہے وہ کھائے اور 1 ماہ ریگولر اس چیز کو کریں اور اس کے بعد آپ اپنا HbA1C کروائیں. آپ کو پتا چلے گا کہ انجیر نے آپ کو کیا افادیت فراہم کی ہے. اچھا, اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ شوگر کے مریض کے لیے کوئی ادویاتی مرکب جو نیچرل ہو, تو وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. شوگر کے مریض کے لیے جو بہترین ادویاتی مرکب ہم سجیسٹ کریں گے وہ یہ ہوگا کہ وہ 20 گرام لونگ لے, 30 گرام مرچ سیالے, 50 گرام اسگن ناگوری جسے آپ کہتے ہیں وہ لے گا اور اس کے اندر وہ تقریباً 50 گرام دار چینی ایڈ کرے. اچھا, اس کو وہ فائن صفوف کر لے. اگر اس کے اندر آپ 25 گرام سہانجنے کی گوند اور 25 گرام کیکر کی گوند بھی شامل کر لیں تو یہ اور بھی اچھا ہو جائے گا, بلکہ یہ شامل کر لیں. تو یہ ایک مکمل نسخہ ہے جو میں نے آپ کو شوگر پیشنٹ کی اعصابی اور عمومی کمزوری جو اس کے پورے جسم پہ نظر آ رہی ہے دیا. آپ اس نسخے کو بنائیں اور اس کا آدھا چائے کا چمچ آپ عصر کے وقت کسی بھی قہوے کے ساتھ لے لیں, چائے کے ساتھ لے لیں, دودھ کے ساتھ لے لیں, اور اگر آپ دن میں 2 دفعہ لینا چاہیں تو آپ صبح شام غذا کے 1 گھنٹہ بعد بھی لے سکتے ہیں. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں ہائی بلڈ پریشر, ڈپریشن اور ہائپر ٹینسی پیشنٹ کی. دیکھیں ان لوگوں میں کیوں اعصابی کمزوری پیدا ہوتی ہے. جتنی بھی ہائی بلڈ پریشر کی ادویات ہیں وہ جیسے ہی باڈی میں انٹر ہوتی ہیں تو آپ کا جو کڈنی کا فنکشن ہے وہ تیزی سے اپ ڈیٹ ہوتا ہے, اپ گریڈ ہو جاتا ہے اور آپ کو یورین فوراً پاس ہوتا ہے, جلدی جلدی پاس ہونے لگتا ہے. یہ چیز آپ کی باڈی کو بہرحال نقصان تو پہنچاتی ہے, پی پی لو ہو جاتا ہے, واپس آ جاتا ہے نارمل لیول پہ, لیکن اس کا نقصان باڈی کو ہوتا ہے, اٹھانا پڑتا ہے اس کا نقصان باڈی کو. اس کے بعد وہ لوگ جن کا ہر وقت سٹریس والا معاملہ ہے, یعنی وہ اپنے ذہن کو فری نہیں چھوڑتے, ریلیکس نہیں چھوڑتے, بلکہ کسی نہ کسی بلا جواز اور بلا مقصد ٹینشن کا شکار رکھتے ہیں خود کو, انہوں نے لائف کا سٹائل یہ رکھ لیا ہوتا ہے.
اور تیسرے نمبر پہ وہ لوگ جو ٹائم پر سونے اور جاگنے کے عادی نہیں ہوتے، بلکہ انہوں نے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مقصد کے لیٹ نائٹ تک جاگنا ہے، موبائل کا استعمال کرنا ہے، جو ہے وہ سونا نہیں ہے پراپر ٹائم پہ. تو ایسے لوگوں میں جو اعصابی کمزوری پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے ہم آپ کو جو چیز ریکمینڈ کریں گے وہ یہ ریکمینڈ کریں گے کہ پہلے تو آپ اپنا لائف سٹائل نارملائز کیجئے. آپ خوردنی نمک جو ہے یعنی پنک سالٹ جو ہے اسے اپنی غذا کا حصہ بنائیے. اس کے بعد آپ ٹائم پہ سونے اور جاگنے کی ہیبٹ کو ڈیولپ کیجئے. اس کے بعد جتنی بھی آپ کو سوچیں ہیں، اذیتیں ہیں، آپ کو ریلیکسیشن نہیں مل رہی، ڈپریشن کا آپ شکار ہیں، آپ کو روزگار کے مسائل ہیں، رشتہ داری کے معاملات ہیں، اور 70,000 انسان زندگی میں 70,000 مسائل فیس کر رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ کا اپنے اللہ پر توکل اور اللہ پر جو فیتھ ہے، بلیو ہے، وہ سٹرونگ ہے، تو پھر ڈپریشن جو ہے نا وہ اس لیول کا رہتا نہیں ہے. پھر انسان اللہ پر توکل جب کرتا ہے تو وہ ہوپ فل زندگی گزارتا ہے، تو اس کا ایک جو لازمی رزلٹ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ڈپریشن اس طریقے سے پھر نہیں رہتی، سٹریس اس طریقے سے نہیں رہتی. اور اب ہم آتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہم کیا تجویز کریں گے کہ ان کا بلڈ پریشر بھی نارمل آئے اور ان کا اعصابی نظام جو ہے اس میں بھی بہتری آئے. تو اس میں چند چیزیں میں اس میں آپ کو جو ہے وہ پیش کروں گا. ایسے مریضوں میں صبح ناشتے سے 10 سے 15 منٹ پہلے صرف 2 اخروٹ توڑ کر ان کے مغز کا استعمال ریگولر کرنا، یہ بی پی کو بھی آہستہ آہستہ نارملائز کرے گا اور آپ کے اعصاب کو بھی تقویت دے گا. اسی طرح رات کے کھانے سے تقریباً 10 منٹ پہلے صرف 3 عدد کاجو کے دانے، اس سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا کیونکہ آپ اس کو میڈیسنلی یوز کر رہے ہیں، آپ اسے بطور ڈرائی فروٹ نہیں لے رہے. 3 عدد دانے آپ کاجو کے رات کے کھانے سے پہلے استعمال کریں گے. اسی طرح عصر کے وقت آپ تقریباً 50 گرام بھونے ہوئے چنے چھلکوں سمیت کھائیں گے اور اس کے بعد صرف 10 سے 15 دانے کشمش کے چبا کر کھائیں گے، مگر پانی 2 گھنٹے تک نہیں پیئیں گے. آپ پانی سے گریز کریں گے چنے کھانے کے بعد، اور چنوں کو خوب چبا کر کھائیں گے، آپ خوب اچھی طرح چبا کر کھائیں گے. اسی طرح بعض اوقات اگر آپ کا دل کرے تو آپ یہ ایک چھٹانک چنے کے ساتھ صرف 1 چائے کا چمچ سفید تل چبا لیں اور اس کے بعد یہ 15-20 دانے کشمش کے لے لیں. یہ 1 ماہ ریگولر آپ کر کے دیکھیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کا اعصابی نظام کس طرح ایکٹیو ہوتا ہے، آپ کا نرو سسٹم کس طرح اسٹرینتھ میں آتا ہے. اچھا، اب اگر آپ کہتے ہیں نہیں میڈیسنل بھی کوئی چیز دیں جو آپ میڈیسن کے طور پر کھا سکیں، تو میڈیسنل چیز بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ کے نرو سسٹم کو اسٹرانگ کرے گی. اس میں کیا چیز ہے؟ اس میں آپ لیں گے 25 گرام بڑی الائچی، 50 گرام دارچینی اور 100 گرام سوہانجنے کے پتوں کا پاؤڈر یا 50 گرام ایکسٹریکٹ مورنگا. ٹھیک، اور اس کے ساتھ آپ لیں گے موسلی سفید انڈین 50 گرام، اور اس کے ساتھ آپ لیں گے یہ جو تیز پتہ ہوتا ہے جسے آپ عموماً اس میں ڈالتے ہیں سالن میں، بریانی وغیرہ میں، 50 گرام ہی اس کا سفوف لے لیں گے. اس کو آپ خوب اچھی طرح سے جو ہے وہ گرینڈ کر لیں، آپس میں مکس کر لیں، اور اسے 1/3 ٹی اسپون سے ½ ٹی اسپون تک آپ استعمال کر سکتے ہیں. کھانے کے بعد لے سکتے ہیں، کھانے سے پہلے بھی لے سکتے ہیں، پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں. تو یہ نارمل لوگوں میں ہائی بلڈ پریشر کے معاملات جو ہے انہیں بھی سٹیبل کرے گا، ہارٹ کے مسائل میں بھی جو ہے وہ معاون ہوگا، اور آپ کے اعصابی نظام کے لیے ایک بہترین ٹونک کے طور پر استعمال کیا جا سکے گا. یہ ناظرین ایک مختصر سا ہم نے آپ کو جو ہے وہ بریفنگ دی ہے اعصابی نظام کے حوالے سے. جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مجھے اعصابی کمزوری ہے، تو اعصابی کمزوری کی 2 کیٹیگریز کو ہم نے کوشش کی ہے سمرائز کرنے کی، کیونکہ ایک وسیع مضمون ہے، اسے بہت ڈیٹیل میں لے کر چلتے ہیں تو جو ہماری کلپ ہیں وہ زیادہ لینتھی ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اگلی جو 2 کیٹیگریز ہیں ان کے حوالے سے ہم اسی عنوان کا، اسی سبجیکٹ کا پارٹ 2 جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جس میں ہم باقی جو 2 ہم نے کیٹیگریز چھوڑ دی ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جلد ہم اس کا باقی حصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اس دعا کے ساتھ اللہ کریم آپ سب کے لیے آسانی کے، صحت، سلامتی اور شفا کے معاملات عطا فرمائے. اللہ حافظ.